شکل ڈاکٹر نہ ہو، ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کا ایک بزنس ہو گیا ہے کہ لوگوں کو لوٹنا کس طریقے سے ہے، غریبوں کا خون کو چوسنا کس طریقے سے ہے۔ ایک مسلم وکیل ہے، لیکن ان کو اس چیز ان کو بس یہ چاہیے کہ مجھے پیسہ آ جائے، مال آ جائے، کیس حلال ہے، کیس جائز ہے، کیس ناجائز ہے، اس سے اس کو کوئی مطلب نہیں۔ تو ہم کو ایک بہترین وکیل کی بھی ضرورت ہے، اسی طریقے سے ہمیں دیندار نرس کی بھی ضرورت ہے۔ آپ جاتے ہیں، ارریہ جاتے ہیں، پورنیہ جاتے ہیں، کہیں بھی چلے جاتے ہیں، آپ عورتوں کو لے کر جاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی عورت ایسی نہیں ہوتی ہے، کوئی ڈاکٹرنی ایسی نہیں ہے جو ہماری بچیوں کی، ہمارے بہنوں کی، ہمارے ماں کی الٹرا ساؤنڈ کر سکتا ہوں۔ وہاں پر بیٹھا ہوا کوئی مرد ہی ہوتا ہے۔ تو ہمیں ہر میدان میں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ پڑھائی صرف اتنے کا نام نہیں ہے کہ میٹرک کر لیا تو بہت کچھ حاصل کر لیا، نہیں، میٹرک کیجئے، پی ایچ ڈی کیجئے اور ڈاکٹر بنیے، انجینئر بنیے۔ اللہ نے جس کو دیا ہے وہ اس پر خرچ کریں، اور پڑھائی کے لیے صرف اپنے آپ کو نہیں دیکھنا ہے کہ میں نے پڑھ لیا، میرے بچے نے پڑھ لیا تو ہم کامیاب ہو گئے۔ کبھی بھی یہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ معاشرے کی ترقی کے لیے ضروری ہے، معاشرے کی برائی کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ علم معاشرے کے اندر عام ہو جائے، علم کا رواج معاشرے کے اندر ہو جائے، اور عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی نظام ہو۔ جہاں آج ہمارے پاس کوئی ایسے اسکول نہیں ہے، کوئی ایسے کالج نہیں ہے کہ جہاں ہمارے بچے ایک مذہبی شناخت کے ساتھ، دینی حمیت کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے میں ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے۔ ہم کامیابی اس کو سمجھ لیے ہیں کہ ہماری اولاد ہم کو کما کر کتنا لا کر دے رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے 10 سال 12 سال 15 سال کا بچہ ہو گیا، ہم نے ان کو بھیج دیا کمانے کے لیے، دلی کما رہا ہے، پنجاب کما رہا ہے، اور ماں باپ کو کچھ پیسے دے دیے، ماں باپ بھی خوش کہ ہمارا بچہ ہماری خدمت کر رہا ہے۔ لیکن 10,000 5,000 20,000 روپے آپ کو دے دیا، لیکن اس بچے کی زندگی کا کیا ہوگا وہ ہم اور آپ نہیں سمجھتے ہیں۔ جب ہمارے بچے یہاں آتے ہیں، گھروں کے اندر شراب نوشی، زنا خوری اور طرح طرح کی عیاشیاں، ماں باپ کی نافرمانیاں، سب چیزیں ہوتی ہے، لیکن ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم کو پیسہ دے رہا ہے، تو ماں کی بھی آواز نہیں نکلتی، باپ کی آواز نہیں نکلتی کہ بچے ہمارے کہاں جا رہے ہیں، ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی، رات کے 12 بجے تک 10 بجے تک وہ کہاں پر فون پہ لگے ہوا ہے، ایک گھنٹے فون پر کن سے باتیں کر رہا ہے۔ ہماری بچیاں ابھی شادی نہیں ہوئی، کن سے ان کا فون پہ باتیں چل رہی ہیں۔ ان چیزوں کا نہ والدین کو کوئی فکر ہے، نہ معاشرے کے بڑے لوگوں کو، ذمہ داروں کو ان چیزوں کی کوئی فکر ہے۔ اور یہ سدھار اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ تعلیم عام ہو، تعلیم ہر گھر میں ہو، تعلیم ہر فرد میں ہو۔ والدین کے اوپر ضروری ہے۔ آج ہم نے بچوں کے کپڑے کے لیے بہترین انتظام کر رکھا ہے۔ ہمارا بچہ 200 میں کپڑا مل رہا ہے، 400 میں مل رہا ہے، لیکن ہم وہ کپڑا نہیں دلاتے، 1000 روپے کا کپڑا دلاتے ہیں۔ 300 روپے کا گوشت ہو گیا، ہفتے میں 3 دن گوشت ضرور کھائیں گے۔ ان کے لیے چپل برانڈیڈ ہونا چاہیے، کپڑے برانڈیڈ ہونا چاہیے، فلانی چیز برانڈیڈ ہونی چاہیے، ہر ضروریات ان کی اعلیٰ قسم کی پوری کر رہے ہیں، لیکن ان کی تعلیم کے لیے ذرہ برابر فکر ہم نہیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ تعلیم پہلا درجہ کا ہو۔ ہم بچوں کو ادنا درجے کا کپڑا پہنا لیں گے، سطر کو چھپا دیں گے، تن ڈھانک دیں گے، کھانا معمولی درجے کا کھلا دیں گے، لیکن بچوں کو تعلیم اعلیٰ دیں گے تو بچہ انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو کر آپ کا بھی نام روشن کرے گا، اپنا بھی نام روشن کرے گا، سماج کا بھی نام روشن کرے گا، گاؤں محلے کا بھی نام روشن کرے گا۔